اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیزان گرامی، ہماری آج کی اس مختصر ویڈیو میں وہابی دوخانی فرقہ کے نام نہاد خود ساختہ امام المناظرین جناب نجیب عمر دوخانی صاحب کی ایک جہالت کو ظاہر کرنا ہے۔ یوں تو جناب نجیب دوخانی صاحب اپنی ویڈیوز میں، اپنی گفتگو میں حماقتوں، جہالتوں کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں، جس کا اظہار گاہے بگاہے ناچیز آپ کے سامنے کرتا رہتا ہے۔ حیران کن طور پہ ایک ویڈیو میں جناب نجیب دوخانی صاحب نے ایک بہت بڑی بونگی ماری، جہالت کا مظاہرہ کیا۔ جناب حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کو آج کل کفر اور شرک کے پھندے سے بچانے کی کوشش میں ہیں۔ جناب جتنی کوشش کرتے ہیں حضرت شاہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ کی گردن کو کفر اور شرک کے پھندے سے بچانے کی، اتنا ہی اور شاہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ کو کفر اور شرک کے گڑھے میں جناب دوخانی صاحب گرا دیتے ہیں، دھکیل دیتے ہیں۔ اب یہ چاہیں بھی تو حضرت شاہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ کو کفر اور شرک کے گڑھے سے نہیں نکال سکتے۔ یاد رکھیں، یہ تمام باتیں وہابی دوخانی اصول کے مطابق ہیں، نجیب دوخانی کے اصول اور فتاوی جات کے مطابق ہیں۔ ناد علی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ندا کرنا، اس بارے میں وہابی دوخانی فرقہ کے فتاوی جات کیا کہتے ہیں؟ جو معتدل مزاج ان کے مفتی ہیں، مولوی ہیں، ان کے فتاوی جات، ان کا موقف نظریہ کیا ہے، وہ سب ان کی کتب میں، فتاوی جات میں موجود ہے۔ جناب کو چونکہ امام المناظرین کا نشہ چڑھا ہوا ہے اور جناب کا جو علم ہے وہ جناب کو آرام سے بیٹھنے نہیں دیتا، حضرت اس کے اظہار میں بہت ساری کھچے مارتے ہیں۔ ناد علی کو اب حرام ثابت کرنے کے لیے، کفر ثابت کرنے کے لیے، شرک ثابت کرنے کے لیے خواہ مخواہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کو بیچ میں لے کر آ گئے، خواہ مخواہ حضرت شاہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ کو گھسیٹ رہے ہیں۔ جناب ایک ویڈیو میں ناد علی کے جو الفاظ ہیں ان کا پس منظر بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ بعض نے لکھا ہے غزوہ بدر میں یہ ندا دی گئی، بعض نے لکھا غزوہ احد میں، بعض نے لکھا غزوہ تبوک میں۔ یہ باتیں کرنے کے بعد ایک ویڈیو میں جناب یہ لب کشائی کرتے ہیں کہ فرشتے نے ندا دی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ جو الفاظ ہے ناد علی کے وہ پڑھے اور صحابہ کرام نے پڑھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں موجود تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وہ الفاظ پڑھے بقول نجیب دوخانی صاحب کے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہے۔ اگر یہ کہتے ہو کہ یہ واقعہ، یہ بات درست ہے، یہ الفاظ درست ہے، تو اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہے، اور یہ گستاخی کرنے والے کون قرار پائیں گے؟ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ۔ جناب یہ کہتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اعلیٰ ہے، زیادہ مقام رکھتی ہے، فضیلت رکھتی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، خلیفہ راشد ہیں، ان کا مقام اپنی جگہ، ان کی شان اپنی جگہ، لیکن نبی کے برابر نہیں ہے۔ اب جو اعلیٰ ہوگا وہ ادنا سے کیسے مدد حاصل کرے گا؟ لہٰذا پتہ چلا یہ اگر مانتے ہو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ گستاخی ہے، بے ادبی ہے، توہین ہے۔ یہ جناب نجیب دوخانی صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے بونگی ماری، چولی ماری، جہالت کا مظاہرہ کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس میں گستاخی ہے، بے ادبی ہے، اگر یہ واقعہ، یہ بات تم مانتے ہو۔
اور شاہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ کو بھی گستاخ ماننا پڑے گا اگر یہ کہتے ہو کہ ناد علی کا وظیفہ تھا، وہ اپنے وظائف میں اسے شامل کرتے تھے، اجازت لی تھی، تو شاہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ کو بھی گستاخ ماننا پڑے گا۔ یہ جناب نجیب دوخانی صاحب نے اپنی ویڈیو میں بات کی۔ عزیزان گرامی، جناب کی یہ بات سن کے آپ جان گئے ہوں گے کہ جناب کتنے بڑے جاہل ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ گستاخی کا الزام حضرت شاہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ جناب کہہ رہے تھے تمہارے نزدیک انہیں گستاخ ماننا پڑے گا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر یہ گستاخی ہے، بے ادبی ہے، تو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ گستاخ بے ادب قرار پاتے ہیں۔ گستاخی بے ادبی سے بڑھ کے دیوبندی فتویٰ کے مطابق، دیوبندی اصول کے مطابق حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ مشرک قرار پاتے ہیں، کافر قرار پاتے ہیں ناد علی کا وظیفہ کر کے۔ لہٰذا پہلے شاہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ کی جان جواہر خمسہ سے چھڑائیں، دعائے سیفی سے چھڑائیں، ناد علی سے چھڑائیں۔ کوئی ایک حوالہ، ایک قول پیش کر دیں کہ شاہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ نے انکار کیا ہو، اسے حرام، کفر، شرک قرار دیا ہو۔ بھئی جو بنیاد ہے پہلے اس کو تو کلیئر کرو، اس پہ تو اپنا واضح موقف دلائل کے ساتھ پیش کرو۔ دلائل ہے نہیں ہیں، بس للیاں پھلیاں ادھر ادھر سے باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو۔ جب بنیاد کلیئر ہو جائے گی تو پھر اس کے اوپر جو عمارت رکھی ہے تم نے گستاخی بے ادبی کی، یہ بات کا مسئلہ ہے۔ جناب نجیب دوخانی صاحب شاہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ کی جان دعائے سیفی، جواہر خمسہ، ناد علی سے تو پہلے چھڑائیں۔ گستاخی بے ادبی یہ بات کا مسئلہ ہے، یہ بات کی بات ہے۔ جناب نے پہلے جو یہ بات چھیڑی ہوئی ہے اس کو تو سمیٹیں، اس بات کو تو کسی جانب لگائیں۔ ان معاملات میں جناب کا علم اتنا زیادہ ہے کہ وہ جناب اسے سنبھال نہیں پا رہے۔ جو اوپر عمارتیں کھڑی کر رہے ہیں جناب اس بنیاد پہ، وہ کیسے جناب سنبھال پائیں گے؟ ہم تو پریشان ہیں کہ یہ جو پہلے بات آپ نے چھڑی ہوئی ہے شاہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ کی گردن شرک اور کفر سے نہیں چھوٹ رہی۔ جس گڑھے میں تم نے شاہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ کو گرایا ہوا ہے، کم از کم وہاں سے تو نکالے۔ گستاخی بے ادبی بات کا مسئلہ ہے، اس پہ گفتگو ہوتی رہے گی، بات ہوتی رہے گی۔ یہ ایک بات۔ دوسرے نمبر پہ جناب نجیب دوخانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو اعلیٰ ہوتا ہے وہ ادنا سے مدد نہیں مانگتا، وہ اپنے سے اعلیٰ سے مدد حاصل کرتا ہے، وہ ان کو ندا نہیں کرتا جو ادنا ہو۔ یہ جناب نجیب دوخانی صاحب کہتے ہیں اور اس کو گستاخی قرار دیتے ہیں۔ یہ جناب کی کتنی بڑی جہالت ہے۔ اگر یہ اصول جناب کا مان لیا جائے، یہ بات مان لی جائے، جناب کی اس بونگی کو تسلیم کر لیا جائے، جناب کی اس کھچ کو تسلیم کر لیا جائے، چولی کو مان لیا جائے، تو پھر رب کے قرآن میں جگہ جگہ یہ گستاخی بے ادبی نظر آئے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق رب کے قرآن میں ہے، حواریوں نے کیا کہا؟ نحن انصار اللہ۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کیا وہ اللہ سے اعلیٰ ہیں؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ ایک مثال۔ دوسرے نمبر پہ بدر کے دن فرشتوں نے آقا علیہ السلام کی مدد کی یا نہیں کی؟ یہ بھی قرآن پاک کے اندر واضح طور پہ موجود ہے۔ کیا فرشتے آقا علیہ السلام سے افضل ہیں؟ اگر جناب کا یہ اصول مان لیا جائے، جو افضل ہوتا ہے وہ اپنے سے کم درجہ کی مدد کرتا ہے، کیا یہ فرشتے پھر آقا علیہ السلام سے افضل ہوں گے؟ آقا علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ان فرشتوں سے کم ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے وہابی دوخانی دھرم میں ایسا ہو، چونکہ انبیاء علیہ السلام کی شان میں اس طرح کی گستاخیاں یہ کرتے رہتے ہیں، اپنی کتب میں اس طرح کی باتیں لکھی ہیں۔ یہ دو مثالیں، بدر میں فرشتوں نے صحابہ کرام اور آقا علیہ السلام کی مدد کی۔
اگر یہ اصول مان لیا جائے تو پھر یہ بات ماننی پڑے گی کہ فرشتے افضل ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، نعوذ باللہ، اگر جناب کا یہ اصول مان لیا جائے۔ دو مثالیں۔ تیسرے نمبر پہ اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، انہوں نے کتنے کام ایسے ہیں جو آصف بن برقیہ ان سے کروائے؟ کیا اللہ کا پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام یہ اس اللہ کے ولی سے کم شان والے تھے؟ کیا وہ اللہ کا ولی اللہ کے پیغمبر سے زیادہ شان رکھتا ہے کہ جو ان کی مدد کر رہا ہے؟ کیا اللہ کے پیغمبر ان سے ادنا ہے؟ اگر جناب دیوخانی صاحب کا یہ اصول مان لیا جائے تو پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے اس امتی جو اللہ کا ولی تھا اس سے ادنا درجہ رکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ خود ساختہ جہالت پر مبنی جناب کا اگر اصول مان لیا جائے۔ یہ تین مثالیں میں نے یہاں پر پیش کی ہیں، قرآن پاک سے اشارہ کیا ہے، تفصیل کے اندر نہیں جانا چاہتا، صرف اشارہ کیا ہے سمجھانے کے لیے کہ یہ جناب کا اصول جہالت پر مبنی ہے۔ یہاں پر ایک میں اب حوالے کی جانب اشارہ کرنے لگا ہوں، جناب دیوخانی صاحب سمجھ جائیں گے۔ وہابی دیوخانی فرقہ کے ایک مولوی ہیں، مولوی حسین علی صاحب، انہوں نے ایک تفسیر، چاہے املائی تفسیر ہو، غلام اللہ دیوخانی حضرات کہتے ہیں کہ اس نے جمع کی تھی، لیکن اس کے نام سے اور وہابی دیوخانی فرقہ کے بہت سارے مولویوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ اس کی تفسیر ہے۔ ابتدا کے اندر ایک خواب نقل کیا گیا، خواب بیان کیا گیا۔ وہ خواب کیا ہے، خلاصہ اس کا بیان کر دیتا ہوں۔ دیوبندی مولوی کہتا ہے میں نے خواب دیکھا، آقا علیہ السلام پل صراط سے گرنے لگے، میں نے بچا لیا، تھام لیا، گرنے سے بچا لیا۔ اگر نجیب دیوخانی صاحب کا یہ اصول مان لیا جائے، تسلیم کر لیا جائے کہ جو اعلیٰ ہوتا ہے وہ ادنا کی مدد کرتا ہے، اعلیٰ ادنا سے مدد حاصل نہیں کرتا، اعلیٰ ادنا کی مدد کرتا ہے، افضل ادنا کی مدد کرتا ہے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ جو دیوبندی مولوی ہے جس نے آقا علیہ السلام کو گرنے سے بچا لیا، مدد کی آقا علیہ السلام کی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ آقا علیہ السلام سے افضل ہوگا۔ اب یہ جہالت پر مبنی اصول کہاں کہاں جا کر لگتا ہے، کہاں فٹ ہوتا ہے؟ یہ ہے جہالت نجیب دیوخانی صاحب کی۔ اگر یہ اصول مان لیا جائے، ظاہر ہے نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ دیوبندی مولوی پھر نبی علیہ السلام سے نعوذ باللہ افضل ہے، آقا علیہ السلام کی۔ اب جو افضل ہوتا ہے وہ ادنا کی مدد کرتا ہے، ادنا تو افضل کی مدد کر ہی نہیں سکتا جناب کے مطابق، یہ توہین ہے، بے ادبی ہے۔ اگر ادنا مدد کرے افضل کی، افضل مدد کے لیے اسے پکارے، تو یہ بے ادبی، گستاخی ہے افضل کی، یہ اعلیٰ کی، زیادہ شان والے کی گستاخی ہے، بے ادبی ہے۔ تو پھر یہی نتیجہ آئے گا کہ دیوبندی مولوی آقا علیہ السلام کی مدد کر کے وہ افضل ہو گیا، وہ اعلیٰ ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ جناب دیوخانی صاحب کا جہالت پر مبنی اصول ہے اور اس کے یہ نتائج سامنے آتے ہیں اگر جناب کے اس اصول کو مان لیا جائے۔ یہاں پر یہ بھی بتا دوں، میرا نہیں خیال کہ نجیب دیوخانی صاحب اس حوالے کے بارے میں خواہ مخواہ اس بحث میں الجھیں کہ خواب حجت بن سکتا ہے یا نہیں۔ میرے خیال میں یہ اپنی ٹانگوں کو بھینس کے سینگوں میں خواہ مخواہ پھنسانے والی بات ہوگی۔ جناب نجیب دیوخانی صاحب یہ بات بہتر جانتے ہیں کہ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں نے خواب کے متعلق کیا لکھا ہے، وہ حجت بن سکتا ہے یا نہیں۔ نجیب صاحب اس بات کو بہتر جانتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، یہ مختصراً ناچیز نے دیوخانی صاحب کے اس خود ساختہ اصول پر تبصرہ کیا ہے جو جناب نے اپنی ویڈیو میں بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ خواہ مخواہ اس بات میں الجھ گئے، نعت علی کا پڑھنا کفر ہے، شرک ہے، حرام ہے،
بھئی اس بات کی ضرورت کیا تھی؟ ٹھیک ہے امام المناظرین کے دوڑ میں اگر تو ہے تو اس میں لگا رہے، خواہ مخواہ ان مسائل کے اندر الجھ کر اپنے آپ کو پھنسا دینا۔ اب تقریباً یہ 7-8 ویڈیوز بنا چکا ہے، ابھی تک حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کو کفر اور شرک کے گڑھے سے نہیں نکال سکا۔ اب یہ پتہ نہیں کیسا خیر خواہ ہے شاہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ کا۔ میرے خیال میں جناب کی مثال بھی اس بندر کی طرح ہے جو انسان کی خیر خواہی کرتے کرتے اس کا بیڑا ہی غرق کر دیتا ہے۔ جناب نجیب دوخانی صاحب بھی شاہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ کا دفاع کرتے کرتے حضرت شاہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ کو کفر اور شرک کے گڑھے میں دھکیلتے جا رہے ہیں۔ جناب کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔